وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس نمبر 161، آیت نمبر 200 سے 202 سورہ بقرہ. آج کا موضوع، کیا ہم صرف دنیا کے لیے محنت کرنے والے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا. اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے. اور اے اہل عقل، مجھ سے ڈرتے رہو. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفے میں خدا کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے. ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 200. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کا ماننا یہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، دنیا ہی میں دے دے جو دینا ہے، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اور دیکھیں، ہم عام طور پہ ہماری جو زندگی ہے وہ اسی قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے. دین کو تو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں، دین کا ایک مقصد ہے،
اور وہ آخرت کی کامیابی ہے، جبکہ ہم نے دنیا کی کامیابی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا بیٹا جو پیدا ہوتا ہے نا، یا اولاد جو ہوتی ہے، تو آپ اس کو دنیا کی، یعنی آپ اس کو دنیا کے مستقبل سنوارنے کے لیے آپ اس کو ڈال دیتے ہیں کالج میں، اسکول میں، کالج میں، جہاں بھی ہو، اور 15-20 سال جو ہے وہ تعلیم، یعنی زندگی کے 15-20 سال وہ تعلیم میں گزار دیتا ہے۔ ظاہر ہے 5 سال یعنی ڈگری جب ڈاکٹر وہ ہوتا ہے تو 5 اور 12 17، یعنی ایف اے تک، ایف ایس سی تک یا ایف اے تک، یہ 12 سال یہ ہو گئے۔ 5 سال میں داخل ہوا، ایک جو بھی مطلب سالات کی کمی تو وہ خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ تو پھر جو ہے 5 سال 7 سال اسپیشلائزیشن، تو 12 اور 7 19-20 سال وہ گزر جاتے ہیں اس میں۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود دیکھیں کہ ہمارا جن لوگوں کے ہجوم میں ہم رہ رہے، ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے دنیا کے بارے میں۔ ہمارا نظریہ دیکھیں، بغیر کسی مبالغے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں تو آپ ہی میں سے ہوں، ہم میں سے ہر شخص کا نظریہ دنیا ہے، کہ ہم دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور دنیا ہی کی کامیابی اہم ہے۔ دیکھیں دنیا حاصل کرنا یا اس کے لیے تعلیم کرنا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، یہ حرام نہیں ہے۔ جو ایسا سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، نظریہ زندگی کیا ہے۔ تو نظریہ زندگی ہمارا دنیا ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، قرآن میں یہ بات بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے، فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا۔ اور دوسری جگہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ آپ اس شخص سے، اے رسول آپ اس شخص سے نظر کرم پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا ہی کی زندگی۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی گم ہو گئی دنیا ہی کے لیے۔ ساری زندگی آپ دیکھ لیں، عام یہ دیکھیں، میں نے تو اس میں کوئی دلائل کے انبار کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، آپ بازار میں نکلیں، جو ایک کریانے کی دکان ہے چھوٹی سی، جو گلی کے نکڑ میں چھوٹی سی دکان ہے، بس وہ آپ دیکھ لیں سارا یعنی جو زندگی ہے اس نے ایسی گزار دی۔ ہمارا تو دیکھیں زندگی گزارنے کا مقصد سوائے دنیا کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، آخرت کے لیے کوشش، یہ موضوع تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور میں آپ کو گھر کی جو مثال ہے، جو ابتدائی وہ میاں بیوی ہیں، وہ نہیں جانتے کہ حقوق زوجین کیا ہے، شریعت کے نگاہ میں کیا ہے، نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ بیگم صاحبہ جو ہے 5 وقت کی نمازی، تہجد گزار، اور قرآن کی تلاوت اور یہ اور وہ، پھر بچوں کو بھی پڑھاتی ہیں، بچوں کو بلایا ہوا ہے کہ میں نے بچوں کو بھی پڑھانا ہے قرآن، یہ ثواب بھی کمانا ہے، لیکن اس کی شوہر سے نہیں بنتی، بس معمولی سی بات پہ جو ہے ناراض ہو جائیں گی اور پھر جو ہے روٹھ جائیں گی، اور بات تک گوارا نہیں کرتی، یعنی بات چیت تک بند ہو جاتی ہے کسی بھی چھوٹی سی وجہ سے۔ اسی طرح وہ شوہر صاحب ہیں، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، شوہر جو ہے بیوی پہ ظلم ڈھاتے ہیں، اس کو نیچ سمجھتے ہیں، اس کو عزت نہیں دیتے، پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھتے ہیں۔ کئی عورتیں تو پٹتی بھی ہیں اپنے شوہروں سے، تھپڑ کھاتی ہیں اور یہ وہ، بہرحال یہ مطلب میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ پہلی جو کیٹیگری ہے جو دوزخ والی ہے، تو یہ پورے ہم پہ وہ فٹ آ رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فی الدنیا، بس حسنہ نہیں، فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یعنی یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ لیکن میں اپنے آپ کو وارن کر رہا ہوں، آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ
تصور زندگی غلط ہے. زندگی یہ نہیں ہے ہماری، زندگی اس کے بعد شروع ہوگی. دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، گھر اس کے بعد ہوگا، یا اور وہ گھر دو جگہوں میں سے ایک جگہ ضرور ہوگا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. آج دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دو کیٹیگریوں میں ہو، اگرچہ ان میں بھی پھر تفصیل ہے. یعنی یہاں دیکھیں 4 گروہ کا بیان ہو رہا ہے، یہ تھوڑا غور سے سنیں یہ مضمون. 4 گروپوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے. دو گروپ جو ہے وہ بائیں ہاتھ والے ہیں اور 2 گروپ جو ہیں وہ دائیں ہاتھ والے ہیں. تو پہلا جس کا ہے وہ دائیں ہاتھ والوں میں، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ والوں کا ہے، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ والوں کا ہے، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ والوں کا ہے. تو اس میں پھر گروپ ہوں گے، انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس کی. لیکن دیکھیں یہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. یہ فیصل بات ہے، قرآن کی جو ہے یہ حقیقت ہے، سچ ہے، ٹھوس بات ہے. ہم تو نہیں سمجھتے قرآن کو عملی چیز سمجھنا، عمل کے قابل سمجھنا، یہ تو ہمارے وہم و گمان پہ بھی نہیں آتا. وہ دقیانوسی لوگ ہیں آپ کے خیال میں جو قرآن کے تقاضوں کو جاننا چاہتے ہیں، جانتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ دقیانوسی ہیں. روشن خیالی آپ کے ذہن میں جو ہے لوگ جیسا رہ رہے ہیں اس طرح رہو، لوگ جیسا سوچ رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرو. افسوس کی بات ہے. بہرحال دیکھیں یہ قرآن میں بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی مذاق نہیں کر رہا میں آپ سے. قرآن کا بیان ہو رہا ہے اور قرآن کی آیات کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں. اس میں تو جو تھوڑی سی میں بات کر رہا ہوں وہ تو آپ دیکھیں وہ تو اسی کے متعلق ہے. بہرحال فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ وہ دنیا ہی کو چاہتے ہیں، آخرت کی کوئی طلب نہیں ہے انہیں. آخرت کے طلبگار نہیں ہے، دنیا کے طلبگار ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے مسائل کو دیکھ لیں. آپ چلیں، آپ جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو آپ کے مسائل ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. ساری تصورات آپ کے خوابوں میں دنیا بسی ہوئی ہے، اچھی دنیا، مکان اپنا ہو، بڑا کمرہ ہو، بڑا بیڈ روم ہو، بڑا کچن ہو، باغیچہ ہو، یہ ہو وہ ہو. یعنی آپ اپنی، میں صرف یہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا ایسا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ عام طور پہ دیکھیں کہ سارے خواب جو ہیں وہ بس دنیا کے ہیں. میں، میرے بچے اور میری اولاد وغیرہ، بس یہی آپ کی دنیا ہے. تو آپ نے تو اپنی ایک دنیا بنا لی ہے، وہی اسی دنیا میں آپ رہنا چاہتے ہیں. آپ بعض اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، میں نام نہیں لیتا، بڑوں کو دیکھ لیں، تو وہ ساری سوچ جو ہے بس دنیا ہی کی ہے. انسان بوڑھا ہو جائے تو بہرحال میں تو یہ نہیں کہتا، دیکھیں انسان جس جوانی جیسے میں گزارتا ہے بڑھاپے میں بھی وہی خیال رہتا ہے اس کا. یہ تو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. جس طریقے سے تم زندگی گزارو گے، کما تعیشون تموتون، اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی میں تم اٹھائے جاؤ گے. دیکھیں اللہ سے بے پرواہ ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. یعنی اللہ کی ملاقات کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں کوئی امید نہیں ہے اللہ سے ملاقات کی، یقینی نہیں ہے. دیکھیں یقین ہوتا تو پھر اس کے لیے تیاری بھی ہوتی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا اس لیے ہے کہ آخرت کی ملاقات کے لیے تیاری کریں اور اس کی امید میں زندگی گزاریں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بڑی وضاحت سے بیان کی ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا،
اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر اطمینان ہے، ان کو راضی ہیں اور مطمئن ہیں دنیا کے. اور یہ لوگ جو ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہیں، یہ آج یہ معاشرہ ہے، یہ آج امت مسلمہ ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کی امید بھی نہیں ہے اور دنیا کی زندگی پر ہم راضی بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں. یہ دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، روٹ لیول سے آپ شروع کریں اور پھر جائیں آپ جو بڑا لیول ہے آپ کا ایلیٹ طبقہ ہے اور آپ کے وزیر اعظم ہیں، صدر صاحب ہیں، یا آپ کے جو مسلم امت کے بادشاہان ہیں، اکثر تو بادشاہت بھی ہے نا، یہ سارا جو ہے بس یہ پیسوں کا چکر ہے. ڈالر، پیسہ، دنیا، ظاہر، باطن نو وے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ بھئی جو جن کا خیال دنیا میں رہنے کا دنیا ہی ہے اور دنیا ہی کے طلبگار ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یعنی جن کی ساری کوششیں، وہ آخری حصہ مجھے یاد آ رہا ہے، وَإِنَّا أُولَئِكَ لَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کوئی حصہ نہیں ہے. اچھا، ایک آیت میں اور مجھے یاد آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. ان من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء. عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، عاجلہ تعجیل جلدی سے ہے، دنیا، عاجلہ کا مطلب یہاں پر دنیا ہے. من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کا طلبگار ہے، جیسا کہ ہم. دیکھیں، میں کلیئر باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ شک میں نہ پڑ جائیں کہ یار یہ تو کافروں کا مضمون ہے. نہیں، یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے. دیکھیں، مسلمان بھی تو دنیا دار ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم. یہ اسلام کا تو ایک دھبا ہے جو ہمارے نام پر لگا ہوا ہے. اسلام تو نہ تو ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. ہمارا تو ساری جو امیدیں ہیں، کوششیں ہیں، وہ ساری دنیا کے لیے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ کیا لوٹ مچی ہوئی ہے اور کیا دوڑ ہے، دنیا کی دوڑ ہے. تو بہرحال من کان یرید العاجلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عاجلہ کا طلبگار ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، میں اس کو دے تو دوں گا، لیکن کس کو دوں گا اور کتنا دوں گا یہ میری مرضی ہے. اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ اگر آپ نے دنیا کو پسند کر لیا تو حسب منشا آپ کو دنیا بھی مل جائے گی. نو وے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے دنیا تقسیم کر دی ہے، جو قسمت میں ہوگا اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا. جو قسمت میں ہے وہی ملے گا. آپ کی تعلیم یا جو آپ کی ڈگریاں کوئی کام نہیں آئیں گی اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں. یہ بات ہم تو غلط فہمی کا شکار ہے نا، لیکن ایسی بات نہیں ہے. عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم دیتے دیں گے دنیا، لیکن جس کو اور جتنا، جس کو ہم چاہیں اور جتنا ہم چاہیں گے. پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، وہ داخل ہوگا اس میں ذلیل ہو کے اور دھتکارا ہوا. لیکن اب یہ دونوں جو متقابل بھی ہے، دوسرے لوگ ہیں. ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے ارادہ کر لیا دنیا میں زندگی گزارنے کا آخرت کا. وسعی لہا سعیہا، پھر اس کے لیے محنت کی جتنی محنت کا حق تھا. صرف نیت کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو
اس کے لیے وہ محنت نہ کریں، یہ تو ایک عام بات ہے۔ وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے محنت کی اس نے جتنا محنت کا حق تھا۔ اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی کوشش اور سعی کی قدر کی جائے گی۔ بہرحال یہ وہی مضمون، دیکھیں یہ قرآن میں بڑی وضاحت سے جگہ بجگہ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو ابھی تذکرہ شروع ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کو 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو ان میں پہلا درجہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے جو دنیا کے طلبکار ہیں، آخرت کی امید نہیں ہے، انہیں یقین نہیں ہے، امید نہیں ہے، پھر کوشش بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ تو اس کو امید تھی نہ اس نے کوشش کی۔ یہ ہم ہیں سامنے کرام، واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ والوں، یہ تو بائیں ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ والوں کا تھا تذکرہ، اب یہ بائیں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ والے۔ ان میں پہلی کیٹیگری جو ہے وہ کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ان میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہ لوگ ہیں مسلمان جن کی نیت آخرت کے لیے زندگی گزارنے کی ہے، لیکن یہ جو دعا ہے جو کہ ہم عام طور پہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں آخر میں نا درود شریف کے بعد، اس میں تھوڑا سا ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اصل میں ہر چیز میں، یہ ایک آیت تھوڑی ہے، ہر چیز میں ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ تو اس کا میں ابھی تفصیل تو نہیں بیان کر رہا، لیکن میں یہاں کی غلط فہمی آپ کو بتا رہا ہوں کہ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہمیں اچھی دنیا دے، دنیا میں بھلائی عطا کر۔ تو غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ دنیا میں حسنہ مال اولاد کی فراوانی، زیادتی، اچھی دنیا سے ہم یہ مراد لیتے ہیں، قطعاً غلط ہے۔ دیکھیں دنیا تو ہماری منزل ہی نہیں ہے، تو دنیا کا مومن جو ہے وہ دنیا کا تو سوال ہی نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا تو تیاری کی جگہ ہے۔ دنیا وہ اچھی ہے جس کی بنا آخرت میں آپ کے نمبر بن جائے، آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ دنیا میں بھلائی کیا ہے کہ ایسی اچھی زندگی، ایسی صحیح عقیدہ اور اس کے مطابق اعمال، اس کی یعنی یہ دنیا میں بھلائی ہے۔ اچھی زندگی سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں اچھی زندگی، صحیح عقیدہ اور اس کے مطابق اعمال، ایمان باللہ اور عمل صالح کی اگر آپ کو توفیق مل جائے تو یہ تمام بھلائیوں کی نچوڑ ہے۔ اور دیکھیں میں یہ بات، کوئی بات بھی میں اپنے آپ سے نہیں کہتا، قرآن کی بنیاد پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ دیکھیں آیت کا مفہوم آپ قرآنی سے سمجھے نا، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کو میں نے دنیا میں بھلائی عطا کی، بھلائیاں دنیا میں عطا کی، اور آخرت میں یہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اچھا تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سوچیں نا کہ کون سی بھلائی نہ دی اللہ تعالیٰ نے انہیں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری زندگی امتحانات سے ان کو گزارا۔ آپ دیکھ لیں ان کا واقعات، نوجوان تھے اور باپ سے ان کی تکرار ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ جب بڑے ہوئے، پیغمبری ملی، تو انہوں نے قوم سے جو ہے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، تبلیغ کی کوشش کی، آخر میں وہ بت خانے میں جا کے بت توڑ دیے، پھر انہوں نے سزا کے طور پہ ان کو قید کر لیا، پھر آگ میں ڈال دیا۔ یہ حسنہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، حسنہ، آگ میں جانے کے لیے وہ تیار ہو گئے، آگ میں ڈال دیے گئے،
یہ دنیا میں حسنہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. پھر وہاں اپنے ایک بھتیجا تھا لوط علیہ السلام، ان کو لے کے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہجرت کر گئے، وطن چھوڑ دیا، ساری جائیداد چھوڑ دی، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، چلے گئے، ہجرت کر لی. پھر مصر وغیرہ جو بھی وہ تاریخ ہے اور تبلیغی دورے، اور پھر یہ سفر، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. مکے اللہ کے حکم سے پھر اپنے بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل نوزائیدہ بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، ان کو صحرا میں چھوڑ دیا، تپتے صحرا میں. یہ حسنہ ہے دنیا میں، اور چھوڑ کے چلے گئے، نہ پانی، نہ آدم ذات، نہ خوراک. یہ حسنہ ہے. پھر وہ جو سارا واقعات ہوئے زمزم کے بارے میں نا، وہ آپ کو معلوم ہے. پھر بچہ جب بڑا ہوا تو خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو حکم ہے بس وہ کر لے. تو اللہ کے حکم کے، یہ حسنہ ہے، بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا. ساری زندگی پھر اللہ کا گھر بنایا اکیلے، مطلب اس طرح. تو یہ حسنہ ہے. اب یہ دیکھیں پھر جو ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو یہ حسنہ ہے. انہوں نے کون سی کوٹھیاں بنائی، کون سا محل بنایا. آج تو آپ کے ریاض میں محل بھی ہے، اور وہاں مکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں بادشاہ کا محل ہے نا، دائیں سائڈ پہ بادشاہ کا محل ہے، بادشاہ اس میں ٹھہرتے ہیں. انہوں نے کون سا محل بنایا. تو یہ دنیا میں حسنہ ہے. اپنی ذہنیت کو بدلیں. دنیا کی فراوانی یا زیادتی، مال اور اولاد کی زیادتی، یہ بسا اوقات عذاب الہی کی ایک صورت ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. آپ کو ان کی جو مال اور اولاد کی فراوانی میں نے دی ہے، ان کو تعجب میں نہ ڈال دیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس مال و اولاد کی فراوانی کے ذریعے ان کو میں دنیا میں عذاب دوں، ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں. بسا اوقات مال، حضور فرماتے ہیں کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے مراد جو ہے مال اور اولاد کی فراوانی ہے یا دنیاوی خوشحالی ہے؟ یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے. ایسا نہیں ہے. اچھی زندگی، اچھے اخلاق، اچھا عقیدہ، اس کے مطابق عمل، یہ دنیا میں حسنہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے آخرت آپ کی بن جائے، یعنی وہ دنیا جس کی بنیاد پہ آپ کی آخرت اچھی ہو جائے. یہ اس آیت کا مطلب ہے. بہرحال مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. ترجمہ سنا دیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ،
جب تم حج کے مراسم ادا کر چکو فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرہ، تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے زمانے جاہلیت میں یا اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں مَن یقولو، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ۔ وَمِنْهُمْ مَن یقولو، اور بعض اس میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا میں بھلائیاں، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور دوزخ آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو مینا میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعضے ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔